ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں تعلیمات اسلام کو ترجیح دینے کی اشد ضرورت ہے، مگر افسوس کہ تقریباً مسلمان رسم و رواج کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اسلامی طرز زندگی سے روگردانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ولادت سے لے کر وفات تک تقریباً مسلمان بیہودہ باتوں میں اور اسلام مخالف کاموں میں بڑھ چڑھ کے مصروف عمل نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اسلام کے سچے اور خالص طریقے کو چھوڑ کر غیروں کی مشابہت کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ دوسروں کی نقل وہ کرے جس کے پاس اپنا اصل نہ ہو۔ ہم اور آپ اگر غور کریں تو اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں جو کامل دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے پروگراموں میں دن بدن جو خرافات بڑھ رہے ہیں، ان پہ وقتاً فوقتاً علماء، خطباء اور مصلحین امت نے ہمیشہ پیغام حق پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ پیغام حق پہنچایا جائے گا۔ اسی سلسلے میں اپنی ناقص فہم کے مطابق کچھ خرابیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شادیوں کے پروگراموں میں وقت کی بالکل بھی پابندی نہیں کی جاتی۔ دعوت ولیمہ اپنے مقرر کردہ وقت سے 2 یا 3 گھنٹے بعد میں شروع ہوتا ہے، اور یہ برائی اتنی پھیل گئی ہے کہ پروگراموں میں آنے والے لوگ بھی وقت کی پابندی بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے 2 بجے کا ٹائم رکھا ہے تو یہ 3 بجے سے پہلے کبھی بھی ہمیں کھانا نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو جمعہ کے دن پروگرام رکھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کئی لوگوں کی نماز جمعہ فوت ہو جاتی ہے۔ اگر شادی کے پہلے دن ہماری نمازیں ضائع ہو جائیں اور اللہ کریم ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اور آپ غور کریں تو ہماری شادی میں کون سی برکت آئے گی۔ اور دوسری بڑی خرابی کھانا ضائع کرنا۔ حرص کی وجہ سے زیادہ کھانا نکال کر اسے ضائع کیا جاتا ہے۔ جب تم اپنے پیسوں سے گول گپا لیتے ہو تو وہ تو کھا جاتے ہو، مگر پلیٹ کا پانی بھی پی جاتے ہو۔ آئس کریم کھاتے وقت ڈھکن بھی چاٹتے ہو۔ مونگ پھلی کھاتے وقت چھلکوں میں گم ہوا دانا بھی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ لیکن دوسروں کی شادیوں میں جب کھانا کھانے جاتے ہو تو اتنا کھانا نکالتے ہو جو جھوٹا ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ یار، ایک باپ جو اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ آپ کے لیے کھانا تیار کرواتا ہے، خدا را ایک غریب باپ کی محنت کی کمائی کا اس طرح مذاق نہ اڑایا کرو۔ اتنا کھانا نکالیں جتنا کھا سکے، اور اپنے بچوں کو بھی اتنا پلیٹ میں نکال کر دیں جتنا وہ بھی کھا سکیں۔